جب میں اسلام کا نام بار بار لیتا ہوں تو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو ہادی عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو ماضی کا ہی نہیں مستقبل کا بھی دین ہے۔ میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جس نے بنی نوع انسان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر اسے عدل و احسان پر مبنی انسانی اقدار سے روشناس کرایا۔ میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جس نے پہلی مرتبہ عورتوں اور مردوں کے حقوق واضح طور پر متعین کیے اور خواتین کو خواتین کی حیثیت سے معاشرے کا فعال اور مفید حصہ بنایا، جس نے اقلیتوں کو معاشرے میں قابل احترام مقام دیا اور ان کے حقوق کی ضمانت دی۔ در حقیقت اسلام میں اتنی لچک اور وسعت ہے کہ یہ تمام ادوار میں ہر قسم کے حالات میں رہنمائی کر سکتا ہے اور اس میں ہمیشہ کے لیے اجتہاد کے دروازے کھلے۔ اس میں نہ پاپائیت کا تصور موجود ہے نہ کسی خاص طبقے کی اجارہ داری۔ اس میں اجارہ داری ہے تو قرآن کی، اور حاکمیت ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ رشد و ہدایت کے یہی دو سرچشمے ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کر کے اپنے معاشرے کی تشکیل نو کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ نفاذ اسلام کے عمل کو تیز تر کرنے اور اسے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دو شعبے جن میں خصوصی پیش رفت کی ضرورت ہے وہ ہیں نظام عدل اور نظام معیشت۔ ان شعبوں کو اسلامی احکام کے مطابق ڈھالے بغیر اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں شعبوں میں اسلامی اصلاحات کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اسلامی نظام عدل کے لیے قانون شہادت بن چکا ہے اور قاضی کورس کا قانون تیار ہے۔ اب بہت جلد یہ عدالتیں اپنا کام شروع کرنے والی ہیں۔ اسی طرح 1 جنوری 1985 سے 1 جولائی 1985 تک کی 6 ماہی میں ملکی معیشت مرحلہ وار سود کی لعنت سے کلی طور پر پاک کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض دوسرے شعبوں میں بھی نفاذ اسلام کے کام کو زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔